سامعین حضرات، دعا کب قبول ہوتے ہیں اس میں کچھ تفصیل ہے، لیکن ایک وہ وقت ہے، وہ مقام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کبھی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ وہ مقام ہے، وہ وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی گناہ پر قادر ہوا، مگر اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے خوف کے وجہ سے اس نے گناہ چھوڑا، تو اس وقت یہ آدمی جو دعا بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تجربے والی بات ہے، آپ اس سے آزما کر دیکھ لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ سامنے کون ہے، مگر آپ اپنے نفس کے خلاف کرتے ہوئے اپنے نگاہ کو نیچا کریں، تو اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اپنے زندگی میں اس سے اپنے آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے وہی عطا کرے گا۔ ایک تو یہ وقت ہے، یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتے، لیکن عموماً دعا کی قبولیت میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ قبولیت دعا میں یقین شرط ہے۔ سب سے پہلے آپ کا یہ یقین ہوگا کہ میں بھی جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ قبول ہوتا ہے۔ پھر دعا کی قبولیت تین صورتیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور بھی ضرور قبول ہوتے ہیں۔ کبھی تو انسان نے جو مانگا اللہ نے ویسے ہی پورا کر دیا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوتے ہیں۔ وہ صورت جو ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز آپ نے مانگا ہے اس سے بہتر چیز متبادل عطا کرے گا۔ یعنی کبھی انسان اللہ سے مانگا مگر وہ انسان کے لیے بہتر نہ تھا، تو اس کے بدلے اللہ نے کوئی بیماری دور کر دی، مصیبت دور کر دی، ذلت سے بچا لیا۔ یہ بھی قبولیت کی ایک صورت ہے۔ یا یہ کہ اللہ رب العزت انسان کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔
اگرچہ وہ اس کے مصلحت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہیں کہ بچے نے آپ سے کہا کہ ابو مجھے 10 روپے دے، میں کوئی کھانے کی چیز خریدتا ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اللہ بلا خریدے گا۔ آپ خود اس کو بازار لے جا کر 20 روپے کی چیز خرید کر دے دیتے ہیں کہ بیٹا اچھی چیز کھاؤ۔ اور کئی مرتبہ انسان جو مانگتا ہے وہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ انسان مال مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اگر تھوڑا سا مال بھی ملا تو یہ تکبر کے بول بولے گا، اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، او جی اللہ نے بچا لیا، یہ کسی دعا کے اثر تھی۔ اور تیسری صورت ذخیرہ آخرت کی۔ اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو آخری بات حدیث پاک میں آتا ہے ہر دعا کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی اور میں نے دنیا میں تجھے کچھ نہ دیا کیونکہ وہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، میں آج تجھے بدلہ دیتا ہوں۔ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر دیں گے کہ وہ حسرت کرے گا، اللہ دنیا میں میرے کوئی دعا قبول نہیں ہوتے۔ میرے ہر دعا کا بدلہ مجھے یہاں دے دیا جاتا۔ اور ایک صورت ایسی ہے جس میں دعا رد ہوتے ہیں، اور وہ کون سا صورت ہے کہ ان تینوں صورتوں میں بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتے۔ وہ صورت یہ ہے جس میں انسان کی دعا رد کی جاتی ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ یہ کہ جب انسان اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ ہمارے دعا نہیں سنتا، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، تو جب زبان سے یہ شکوہ آ جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اللہ اس کے دعا کو پٹے کے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچے پیغمبر نے فرما دیا، تو پھر اس میں شک کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟